معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 محرم الحرام کو فقید قادری محمد عظمت رضا رد تقلید کوفی یوٹیوب چینل پر مولوی عظیم الدین نام نہاد اہل حدیث کا ویڈیو دیکھا۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا جواب محدث عصر، فقیہ اعظم نیپال، مفتی محمد محبوب رضا مصباحی مد ظلہ العالی والنورانی سے سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رد تقلید کوفی نام سے یوٹیوب چینل پر جو احناف کے خلاف مواد اور میٹر ہے، اس کا رد کرنا ہم پر ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطیع فبلسانہ وإن لم یستطیع فبقلبہ۔ کوئی بھی شخص تم نے کہا خلاف شرع کام دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہو تو زبان سے روکے، اس کی بھی طاقت نہیں ہو تو دل سے برا جانے۔ لیکن دل سے برا جاننا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ میں نے رد تقلید کوفی، اسے کیا کہنا چاہ رہے ہیں نام نہاد اہل حدیث لوگ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو کوفہ کے رہنے والے تھے، جہاں کوفہ میں سینکڑوں علماء کرام کے ساتھ رہ کر آپ نے فقہ حنفی کو مرتب کیا، تدوین کی، یہ لوگ اس کا رد کر رہے ہیں، اس نام سے چینل بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ریال پر بکنے والا مولوی عظیم الدین جو خود کو رضوی کا ہے، یہ ہمارے نیپال کا آج سے 35 سال قبل یہ اہل حدیث ہو گیا، ریال کے لالچ میں۔ اس نے جو حفوات اور بکواس اس میں کیا ہے، اسے کچھ فراڈ ہے، کچھ جھوٹ ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام ناظرین سے کہ اس ویڈیو کو بھی آپ سنیں، انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ اسے ٹچ کیا جائے گا، آپ سماعت کریں اس کو، اور اگر میں نے غلط کام کیا ہے تو آپ محاسبہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ آج جو کچھ بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز تو اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ بھر دے گا قیامت کے دن۔ یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا۔ یہ بزرگوں نے کہا، اب بزرگوں کا روب تو ہمارے اوپر اللہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ ہم تھے یہاں جس شہر میں، اس شہر میں تو کوئی اہل حدیث نہیں تھا، بغل میں ایک شہر ہے، وہاں کچھ اہل حدیث تھے۔ ان کی عادت ہوتی ہے جہاں بھی رہتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ حدیث قرآن چلاتے ہی رہتے ہیں۔ اب وہاں کیا ہوا کہ وہ کہتے پھرتے تھے، ایک ہمارا معتقد تھا، مرید چاہنے والا تھا، اس کے سامنے بول دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ وہ میری تربیت کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، پڑھنا ہی نہیں، ورنہ آگ منہ میں بھر دی جائے گی۔ دونوں میں ہوئی بات، گفتگو ہوئی، ہوتے ہوتے مناظرے کی بات ہو گئی، اور مناظرہ بھی طے ہو گیا۔ مجھے ٹیلی فون کر دیا، حضرت فلاں تاریخ کو اہل حدیث سے مناظرہ۔ کیا ہوا کہ جب ہمارے ساتھیوں نے طے کر لیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کر لیں گے مناظرہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ تاریخ پر پہنچ گئے، علماء اہل حدیث بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑا کیا مجمع کے سامنے میں کہ اہل حدیث عالم کو
میں نے کہا پڑھیے آپ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون. انہوں نے پڑھا، میں نے کہا ترجمہ کریے آپ. اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے پر رحم کر دے. میں نے کہا مولانا اب آپ چپ رہیے، خاموش رہیے، عوام فیصلہ کر لے گی. میں نے کہا بھائیو، اللہ فرما رہا ہے، مولانا کی زبان سے تم نے سن لیا، اللہ فرما رہا ہے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، چپ کے سنو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو. اب تک ہم یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے، آج معلوم ہوا یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. لوگ اپنے تھے، تالی بج گئی، مناظرہ ختم ہو گیا. انہوں نے بہت کہا صاحب حدیث دیکھیے نا، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ. میں نے کہا حدیث دیکھ کے کیا ہوگا، جب قرآن آ گیا تو سامنے تو حدیث کی کیا حیثیت رہ گئی. بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آئی میرے سامنے میں، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فجر کی نماز اللہ کے رسول پڑھا رہے ہیں، صحابی پیچھے ہیں، عبادہ ابن صامت بھی پیچھے کھڑے ہیں. اس دن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورت بھی ملا دی. ایکسٹرا سورت جو ہوتی ہے نا سورہ فاتحہ کے علاوہ، وہ بھی پڑھ. اللہ کے رسول نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا تم نے سے کس نے قرات کی ابھی میرے پیچھے؟ انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ میں نے کی. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقرؤ الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ جو جائزہ پیش کیا جائے گا. قرآن مقدس کی سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 224 ہے یا 204 ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن، جب قرآن کی قرأت کی جائے تو کہا گیا فاستمعوا لہ، اسے سنو غور سے، وانصتوا، اور خاموش رہو. اس کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ رسول کریم کی تلاوت قرآن کا مذاق اڑانا چاہ رہے تھے، تو گویا کہ مشرکین کے رد میں ہیں. ان سے کہا گیا ہے میں اس جھوٹ کو ثابت کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں نے مناظرہ کیا، اس وقت میں سنی تھا تو میں نے اہل حدیث سے مناظرہ کیا. یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے. کیونکہ جس وقت یہ صاحب سنی تھے، مولانا عظیم الدین رضوی، نام نہاد رضوی، یہ جس وقت سنی تھے مفتی صاحب، اس وقت ہماری جماعت کے بڑے بڑے مناظرین موجود تھے. حضور زاہد ملت، حضور پاسبان ملت، یہ دونوں اس مسئلے پر ان کے مناظر مشہور ہیں. ان کی حیثیت تو طفل مکتب کی تھی اس وقت، یہ کب مناظرہ کر بیٹھے. اور اس طرف شیر نیپال تھے، یہ لوگ باحیات تھے. مفتی کلیم الدین امین شریعت علیہ الرحمہ، یہ سب باحیات تھے اس ٹائم پہ. یہ ہماری جماعت کے نامور علماء تھے. ان کے بعد مفتی اسرائیل رضوی فخر نیپال، مفتی عثمان، ان لوگوں کا دور آیا. لیکن یہ ان سب سے جونیئر ہیں. انہوں نے کب مناظرہ کر لیا؟ فراڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر انہوں نے مناظرہ کیا ہے، اس ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کس سے مناظرہ کیا؟ نام بھی نہیں معلوم. آپ کا مد مقابل کون تھا؟ کس جگہ مناظرہ ہوا؟ کیا بند کمرے میں بحث ہوئی یا وہاں پہ اور بھی لوگ تھے؟ ان پر ضروری ہے کہ گواہ پیش کرے، ورنہ کاذبین میں ان کا نام لکھا جائے گا، انہیں کذاب قرار دیا جائے گا. یہ جھوٹا شخص ہے. یہ بھولے بھالے اہل حدیث کو سوچتا ہے کہ میں تو کنورٹ ہوا ہوں، اب انہیں اپنے دام فریب میں لینے کے لیے، اثر و رسوخ جمانے کے لیے اب یہ سب حرکتیں کر رہا ہے. علم نہیں ہے اس کے پاس، باخدا علم رجال اس کے پاس نہیں ہے. میں قسم کھا کر بولتا ہوں، علم حدیث بھی طفل مکتب ہے. یہ عمل میں کام کو دھوکہ دے تو ہمارا کرتے ہیں. بس علم حدیث اور رجال علم یہ غلط ہے. اس پر فراد کیا نازل ہے. میں ذکر آپ کو کہ کتب تفسیر میں سب سے معتمد جتنے کتب تفسیر ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں، سب سے معتمد تفسیر کا نام ہے ابن جریر طبری کی تفسیر طبری. اس کے بعد امام قرطبی کی تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی. یہ 3 کتب تفاسیر ایسی ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے کہ صحت کے اعتبار سے ان میں اکثر روایات صحیح ہیں. اسرائیلیات کا اس میں خلط ملط نہیں ہے. تفسیری کتابوں میں جو روایات عام طور پر موضوع ہوتی ہیں ان کا اختلاط ہوتا ہے. یہ کتابیں ان روایات سے پاک ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ خود ہمارا نظریہ نہیں ہے،
بلکہ یہ میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوا، دیکھ رہے ہیں 37 جلدوں میں ہے مجموع الفتاوا۔ اس مجموع الفتاوا کے ایک جلد میں ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ اس وقت امت کے ہاتھ میں جو کتابیں کتب تفاسیر میں ہیں ان میں سب سے معتمد ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر بغوی ہے، 3 کا نام لیا اس نے۔ تو تفسیر طبری کیا کہتی ہے اس آیت کے بارے میں اور ان کا نظریہ کیا ہے امام ابن جریر طبری کا، میں وہ پیش کروں اور عظیم الدین کے اس باطل نظریے کا رد اسی کتاب سے کیا جائے۔ دیکھیے امام طبری کیا لکھتے ہیں، تفسیر طبری میں ہے کہ امام نے کہا یہ اور جب تو علیہ ان یسمع لقراءتی، اس پر ضروری ہے کہ اپنے امام کے قرأت کو سنے۔ کون کے کہہ رہے ہیں؟ ابن جریر طبری، جن کی تفسیر سب سے معتمد ہے۔ اب مولوی عظیم الدین کی معنی کہ ان کی معنی ایک ضعیف قول کا سہارا لیا عظیم الدین نے یہاں پر۔ واللہ العظیم انہیں صحت حدیث کا علم نہیں ہے، میں باخدا چیلنج کر کے کہتا ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ سنی علماء میں علم حدیث کے ماہرین نہیں ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ حضور محدث کبیر کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں اس فقیر کو میسر آئی کہ اس پر میں جس قدر شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اب شان نزول کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ وَقَالُوا فِي ذَلِكَ أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اور فقہاء نے محدثین نے کیا کہا؟ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے یہ اسی بارے میں، نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر کئی سند لاتے ہیں، کئی صحابی کی روایت لاتے ہیں، ان میں عاصم کی روایت ہے عن المسیب ابن رافع قال کان عبداللہ یقول کننا یسلم بعضنا علی بعض فی الصلاۃ، ہم میں کا بعض کو نماز میں سلام کرتے تھے، سلام علی فلان، سلام علی فلان۔ قال فجاء القرآن، تو قرآن نازل ہوئی اور کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ القرآن، جب قرآن کی تلاوت کی جائے یہ سب بند کرو نماز میں۔ ایک قول یہ ہوا عن ابی ہریرہ قال كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية امروا بالانصات، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابو ہریرہ کی روایت ہے، تو نماز میں لوگ کلام کرتے تھے، يتكلمون في الصلاة، لوگ نماز میں کلام کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حکم دیا گیا کہ خاموش رہو، امروا بالانصات۔ سمجھ آیا؟ ایسی ان جابر قال صلی اللہ ابن مسعود فسمع ناسا یقرؤون مع الامام، عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھا رہے تھے، سنا لوگوں نے کہ وہ امام کے ساتھ قرأت کر رہے ہیں۔ پھر فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو قرآن سمجھنے کے لیے، چپ رہو تم لوگ، صحیح روایت موجود ہے، یہ سب ابن جریر طبری کی احادیث ہے اس میں۔ پھر لکھتے ہیں ابو ہریرہ کی سند سے، یا ابو ہریرہ سے اپنی سند سے لکھتے ہیں قال، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فی رفع الاصوات وہم خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نماز میں چپ رہنے سے متعلق، جب یہ سرکار دو عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ سب اقوال جمع کر رہے۔ ایسے ہی امام مجاہد سے، سعید بن مسیب تابعی سے، کئی تابعی صحابہ کرام سے اس طرح کی روایت موجود ہے۔ فی الصلاۃ المکتوبہ، یہ آیت کریمہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ فرض نماز کے بارے میں۔ کہیں کیا کہا گیا؟ فی صلاۃ المفروضہ، فرض نماز کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ نماز میں رہو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، تو نماز میں رہو تو تم خاموشی اختیار کرو اور چپ چاپ رہو۔ سب نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی مجاہد کی ایک روایت اور لاتے ہیں، امام ابن جریر طبری کہتے ہیں اذا قرئ القرآن وجب الانصات، کہاں پر؟ فی الاثنتین، نماز کے پہلی 2 رکعت میں تم پر چپ رہنا واجب ہے جب قرآن کی تلاوت ہو۔ میں ابن جریر پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ کہا کہ والامام یقرأ، کب؟ کہا کہ فی الاثنتین فی الصلاۃ، نماز کے پہلی نماز میں 2 امور میں کہا گیا۔ کب؟ جب امام قرأت کرے اور جمعہ میں جب امام خطبہ دے، اس وقت خاموش رہو۔ یہ انصات کا حکم واجب کب ہے؟ چپ رہنا کب واجب ہے؟ جب امام قرأت کر رہا ہو، امام قرأت کر رہا ہو، یہ واجب قرار دیا۔ اب امام ابو جعفر طحاوی کا فیصلہ سنیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اقوال نقل کر رہے ہوں، ان کا ایک قول نہیں ہو۔ امام ابو جعفر طحاوی کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ان کے راوی نے کہا قال ابو جعفر وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، اس حوالے سے جو درست اقوال ہے وہ یہ ہے، سب سے بہتر اقوال ہے وہ یہ ہے
قول من قال امروا باستماع القرآن فی الصلاۃ، ان کا قول سب سے بہتر ہے جنہوں نے کہا کہ نماز میں قرآن کی جب تلاوت ہو تو حکم دیا گیا ہے کہ وہاں پر چپ رہو، اس قول کو اختیار کیا۔ کب؟ اذا قرأ الامام، جب امام قرأت کرے، وکان من خلفہ ممن یأتم بہ، اور جو ان کے پیچھے ہو، امام کے پیچھے اور امام کی اقتداء کر رہا ہو۔ کب؟ بشرطے کہ وہ سن رہا ہو امام کی قرأت کو، تو ان پر ضروری ہے کہ وہ چپ رہے۔ ہم یہی کہتے ہیں امام کے پیچھے قرأت نہیں ہے، اکیلے ہیں تو قرأت کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ ملانا واجب ہے، قرأت ہمارے ہاں فرض ہے، دونوں کا مجموع ملا کر کے۔ تو یہ کہنا کہ امام کے پیچھے ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھے، اور انہوں نے صحیح احادیث سے اغماز کیا ہے۔ امام جعفر طحاوی کے فیصلہ سنا آپ نے، اول القول قرار دیا۔ پھر امام ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اس قول کو کیوں لیا، تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى بِثَوَابِ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا، کہہ رہے ہیں کہ اس قول کو ہم نے اختیار اس لیے کیا کہ یہ قول صحت خبر کے اعتبار سے درست ہے۔ رسول کریم سے جو حدیث مروی ہیں، جو احادیث مروی ہیں، وہ زیادہ صحیح ہیں اور یہی زیادہ اولا ہے۔ ذالک اولا بثواب لصحت الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ انہ قال اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرأت کرے تو چپ رہو، تو یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی کا فیصلہ سنا آپ نے۔ اب بتائیں کہ مولوی عظیم الدین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مشرکین کے بارے میں، کہ مشرکین مذاق اڑاتے تھے، شور کرتے تھے رسول اللہ کی تلاوت پر، اور امام ابن جریر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو صحیح احادیث ہیں ان میں آئے کہ نماز کے بارے میں۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ نماز میں جب جماعت سے نماز ہو تو مقتدی پر قرأت کرنا واجب نہیں ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتصال شیخ الحدیث صاحب ہو رہا ہے، کچھ شیخ الحدیث نہیں رہے، رسمی طور پر آپ نے پڑھا کتابوں کو اور پڑھ کر کے شیخ الحدیث بن گئے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں جو احادیث کی صحت کی خبر رکھے، جو رجال کی معرفت رکھے، جو رجال کے ثقہ ہے یا غیر ثقہ، وہ صدوق ہے یا مخطی ہے، اس بارے میں خبر رکھے۔ وہ ضعیف ہے تو ضعف کس اعتبار کا ہے، اس پر نظر رکھے۔ راوی اگر ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، اس پر جرح ہے تو جرح مبہم ہے یا کیسی جرح ہے، اس پر جرح مفسر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب اور ان بیچاروں کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں، علم حدیث اتنی دوری ان لوگوں کو، ورنہ الحمدللہ یہ چینل کا نام کیا رکھا ہے، رد تقلید کفی۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں آپ، اور آپ نے اپنے مذہب فقہ حنفی جب تدوین فرمائی ہے تو آپ نے اس قول کو لیا۔ امام اعظم کی سند کیا ہے؟ ان ابی حنیفہ، ان حماد، ان ابراہیم نخعی، ان علقمہ، ان عبداللہ بن مسعود، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سند میں جو امام اعظم کی سند ہے، قیامت تک کے لیے رد تقلید کفی کرنے والے کوئی بھی مولوی ہے پورے ملک نیپال کے اندر باخدا مر سکتا ہے، لیکن امام اعظم کو ایک رجال کو بھی، کسی ایک راوی کو بھی وہ غلط ثابت نہیں کر سکتا، جو میں نے سند پڑھی ہے۔ بھی ہماری سند یہ ہے امام اعظم تک، پھر امام اعظم سے امام ابو یوسف، امام محمد اور ان کے بے شمار تلامذہ نے روایت کیا ہے۔ تو فقہ حنفی بذات خود اپنے اندر بہت بڑی صحت کا ضامن ہے الحمدللہ۔ امام اعظم کا فرمان ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ فقہ حنفی کا جو بھی مسئلہ ہے الحمدللہ وہ صحیح حدیث کے ماتحت ہے یا حسن حدیث کے ماتحت ہے، ماخذ حسن حدیث ہے۔ اب ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے فقہ حنفی کے بارے میں، اصول ہی نہیں پڑھا انہوں نے، تو کہہ دیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ارے ہم بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ واجب ہے، لیکن ایسا نہیں کہ امام کے پیچھے تب بھی ہم فرض قرار نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن سندوں سے سورہ فاتحہ کی مشروعیت ثابت ہے وہ سب خبر احاد ہے، خبر مشہور نہیں ہے، خبر متواتر نہیں ہے۔ کہ خبر مشہور متواتر تو کتاب اللہ پر زیادتی کرتے ہیں، جب کتاب اللہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، تو پھر معاملہ خلاص۔ خبر واحد کی بنیاد پر کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اصول بھول گئے یہ لوگ، ان کا اصول پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے، بس حدیث پڑھ لیا حدیث کے نام پر۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے فرمایا، ایک محدث کا قول ہے الاحادیث مضلۃ الا للفقہاء، حدیث فقہ کے علاوہ لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ جیسے گمراہ ہو گئے جناب عظیم الدین صاحب، ہو گئے گمراہ، یہ ریال کی وجہ سے ہوئے، باخدا یہ ریال کی وجہ سے ہوئے، ورنہ انہوں نے فقہ حنفی گہرائی کو نہیں پڑھا ہے۔ اور رہا معاملہ یہ کہ کیا واقعی احناف کے نزدیک اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ امام کے پیچھے جو قرات کرنا ہمارے یہاں منع ہے، قرات خلف امام یہ منع ہے، اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے؟ ایک سوال اٹھتا ہے مگر دیدے کفر کو کیا نظر آئے کہ کیا دیکھے۔
ان کو کیا نظر آئے گا؟ سنیں حدیث، سنن نسائی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث خود آج کل کے اہل حدیث کی تحقیق کے مطابق صحیح ہے، حسن بھی نہیں، صحیح درجے میں ہے۔ کوئی مولوی اس کو صحیح سے خارج نہیں قرار کیا ہے، ضعیف نہیں کہا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سنن نسائی میں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ امام اس لیے بنایا جاتا ہے، سرور کائنات کی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، امام اس لیے بنایا جاتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرأت شروع کر دے فانصتوا، چپ رہو، خاموش رہو۔ یہی ہمارا مسلک ہے۔ اب ہمارا مسلک مسائل فروعیہ میں صحیح حدیث کی بنیاد پر ہے کہ نہیں ہے، تو آپ رد تقلید کفی کیسے کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ظالمانہ رویہ ہے، ہم اسی کا رد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی تقلید آگے کرنے کے لیے۔ یہ جنہیں صحیح معنوں میں حدیث کی سند پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تردید کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس کے ایک ایک قول کا اگر میں نے رد نہیں کیا اور ثابت نہیں کر دیا کہ آپ غلط موقع پر ہیں، تو پھر میرا بھی نام محبوب رضا نہیں انشاءاللہ العزیز۔ فقہ حنفی بہت اہم ہے، اور صرف ایک ہی حدیث نہیں ہے، اس معاملے میں کئی احادیث ہیں۔ چند احادیث آپ بھی سماعت کر لیں، دیکھیں کہ ایک حدیث اور ہے، عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال خلقتم علی القراءۃ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ حضور کے پیچھے قرات کرتے تھے تم تو مجھ پر قرات کو خلط مت کر رہے ہو۔ اس کو امام طحاوی نے روایت کیا اور امام طبرانی نے اس کی روایت کی ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، اس کی سند جو ہے حسن ہے۔ اب آئیے کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح اور حسن حدیث جو ہے قابل حجت ہے، اور کہہ دیا کہ احناف کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور حیرت ہے کہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، یہ حدیث ہاں مسند احمد میں بھی حدیث ہے، اور مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ تو اب یہ جو حدیث ہے اس کو امام مالک نے اپنی موطا میں، یہ محمد ابن حسن نے اپنی موطا میں روایت کیا، امام طحاوی نے روایت کیا، امام دارقطنی نے روایت کیا، اور ان سب نے کیا کیا وَإِسْنَادُهُ صحیح۔ ہاں کہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے، تو ہمارا جو موقف ہے وہ صحیح اور حسن حدیث کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں اتصال شیخ الحدیث رہا اور مجھے کچھ روایتی نظر نہیں آئی، یہ وہ فلا فلا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ نے ڈھونڈا ہی نہیں۔ اور حدیث سنیے، ان نافع ان عبداللہ ابن مسعود ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اذا صلی احدکم خلف الامام فحسب۔ کہ جب تم امام کے پیچھے رہو تو امام کی قرأت تمہیں کافی ہے، کیا فحسبہ قراءۃ الامام واذا صلی وحدہ فلیقرأ، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو قرأت کرو۔ ہمارا موقف تو یہی ہے، سمجھا؟ وکان عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، یہ عبداللہ ابن عمر ہے، بہت بڑے محدث ہیں، عمر فاروق کے صاحبزادے ہے نہیں، تو کہتے کہ یہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی موطا میں ہے، اور اس کی بھی اسناد کیا ہے؟ صحیح ہے، صحیح سند ہے، ثابت نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام۔ نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ پڑھو، امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑھو۔ یہ صحیح روایت ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی امام مالک نے روایت کیا، اس کی بھی سند صحیح ہے۔ اب اور حدیث دیکھیں کہ عطا ابن یسار کی روایت ہے، انہ اخبرہ انہ سأل زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن القراءۃ مع الامام فقال لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ قرأت ہی نہیں ہے، سمجھایا؟ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے،
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کے باب سجود تلاوہ میں. اب مسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت ساری احادیث اس معاملے میں ہیں، سنتے چلیے. اور بھی حدیث میں نے بہت سارے حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ زید بن ثابت، ایسے ہی عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت وغیرہ کی روایت ہے، اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. فقالوا لا يقرأ خلف الامام فی شیء من الصلاۃ. اس کو یہ حدیث بھی سند بھی صحیح ہے، امام کے پیچھے کچھ بھی قرأت مت کرو. یعنی ایسی عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، کیا کہتے ہیں؟ قال انصت للقراءۃ فإن فی الصلاۃ شغلا. تو کہا کہ جب قراءت ہو اور کہہ رہے سیکفیک ذالک الامام، امام کی پیچھے قراءت ہو تو امام کی قراءت تمہارے لیے کافی ہے. بہت ساری احادیث اس معاملے میں ہیں. اور ایک عبداللہ ابن مسعود کی خود روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال لیت الذی یقرأ خلف الامام منی فوہ ترابا. جو امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے ملیا فوہ، اس کے منہ میں مٹی ڈال دیتا میں. بہت ساری ہیں، کتنی احادیث اس معاملے میں پیش کی جائے کہ امام کے پیچھے قرأت مطلب کہ ہمارے ہاں درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی قرأت ہی مختلف قرأت ہے. تو خلف امام محدثین کئی احادیث، خود امام ابو جعفر طحاوی نے طحاوی شریف میں کتنی احادیث کو نقل کیا، اور امام طحاوی سے لوگ بہت بھاگتے. الحمدللہ امام طحاوی نے اپنے مسلک کی تائید میں جن احادیث کو ذکر کیا ہے، کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں، یا تو صحیح ہے یا حسن ہے. اس لیے ثابت کیا ہوا؟ امام کے پیچھے قرأت کرنا جو منع ہے یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. اہل حدیث کو چاہیے اگر تم اہل حدیث ہو تو ان احادیث سے اغماض کیوں ہے، چشم پوشی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے وہ بھی حدیث ہے، تو ہم تو یہاں ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کرتے ہیں، ہم تو الحمدللہ تقلید کرتے، تم تو تقلید کا رد کرتے ہو. تو تم ایسا کرو کہ کبھی کسی نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرو، کسی مت کرو. تم کھلواڑ بولو. تم اگر تم پوری حدیث پر عمل کرتے ہو تو جب صحیح احادیث ان کو چھوڑتے کیوں ہو تم؟ تو کچھ نماز میں اس پر عمل کرو، کس پر اس پر عمل کرو. تم سچے اہل حدیث ہو تو سارے حدیث پر عمل کرو. ٹھیک کیا ہوگا کہ بعض افعال شریعت میں ڈالیں گے، خود شان کے کھلونا بن جائیں گے. لوگ کئی بنے مسلم بھائی ائی میرا بس کچھ کریے آپ نے موافق ڈال دیا. میں اعظم ابو حنیفہ کے بغض میں اس نے چینل کھولا ہے. میں آج کے چینل کا بات کر رہا ہوں. الحمدللہ آج بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ حنفی حدیث میں یاد پڑے وہ سب حدیث صحیح ہے یا حسن، ضعیف نہیں. تو قیاس کے مقابلے صحیح حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، قیاس نہیں کرتے ضعیف حدیث. اور جناب حدیث کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اہل حدیث نہیں ہے، اہل طبیعت ہے. ہاں اہل طبیعت ہے یہ لوگ. اب قرأت ہی کے معاملے میں جب صحیح حدیث ہر طرف ہے تو اس طرح کی احادیث چھوڑا آپ نے کیسے؟ اب کہتی ہے نا، تو یہ ہے عوام الناس کو، بیچاروں کو، کم پڑھے لکھوں کو، ان پڑھوں کو دھوکہ دینا، فریب دینا، حدیث کے نام پر دھوکہ دینا. نبی نے فرمایا نا یکون فی آخر زمان دجالون کذابون یاتونک بما لم تسمعوا انتم وآباؤکم ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. آخر زمانے میں دجال آئیں گے، وہ بار آئیں گے جو سنا ہی نہیں کبھی کسی سے. ان سے بچو، ان سے دور رہو. نبی نے فرمایا. تو ان لوگوں کے بارے میں فرقہ اہل حدیث دجالی ہیں. باخدا میں ثابت کروں گا کہ دجال ہیں یہ لوگ. انہوں نے حدیث کے نام پر جو تحریک چڑھی ہے، حقیقت میں رسول اللہ کی حدیث کرتے ہیں یہ لوگ. امام احمد رضا سے بغض، امام ابو حنیفہ سے بغض، سلفی کہتے ہیں اسلاف سے بغض. حتیٰ کہ ابھی میرے پاس ایک کتاب تھی، میں آپ کو دکھا تھا، یہ بھی کوئی رکھی ہوگی، جو ابن تیمیہ ہے نا، ابن تیمیہ کہا گیا، عبد الوہاب نجدی جو نجد کا رہنے والا ہے. ہاں کتاب التوحید. اس کتاب التوحید میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ اس میں حنبلی لکھا ہوا ہے، ان کے نام کیا گیا. ابھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھا تھا، وہ کتاب پرانی کہیں پر. تو سمجھیے کہ اسے ہاں وہ بھی اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں. اندر دیکھیں تو کہاں پر ہے. تو محترم ناظرین، یہ عظیم الدین صاحب کا دھوکہ ہے، یہ فریب ہے. اور انہوں نے جو آیت کریمہ کے متعلق شان نزول پیش کیا وہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. شان نزول وہ نہیں ہے جو انہوں نے پیش کیا، بلکہ شان نزول کیا ہے؟ شان نزول وہ ہے جو ہم نے بیان کیا کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور نماز کے بارے میں جب نازل ہوئی تو نماز میں چپ رہنا ہی ضروری ہے، امام کے پیچھے قرأت نہیں ہے. میں انشاءاللہ کبھی کسی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ یہ لوگ جن کو مجدد کہتے ہیں عبد الوہاب نجدی کو، تو اس نے بھی اپنے نام کے آگے
लिखा है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हम्बली, इस तरह करके अपने आप के लोग इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद से खारिज नहीं मानते। समझ रहे हैं? ये लोग अपने आप को इमाम आजम इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद से खारिज नहीं मानते। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अवाम उन्नास को इन लोगों के दामे फरेब में आने से महफूज रखे। ये लोग हमारे अवाम को धोखा देते हैं और सुन्नी भोले भालों को हदीस के नाम पर गुमराह करते हैं ये लोग। समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू होगी, और गुफ्तगू होगी किस पर? बिदत की दो किस्म है, यानी बिदत हसना है, बिदत सय्या। मौलवी अज़ीमुद्दीन ने कहा कि ये भी ब्याजल है। इंशाअल्लाह इसका ऑपरेशन किया जाएगा और सही अहादीस की रोशनी में इसका ऑपरेशन किया जाएगा। अल्लाह ताला आपको हमको सबको इल्म दीन सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।